میرا نام عصمت اللہ ہے اور الحمدللہ میں نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی لی ہے کراچی یونیورسٹی سے. اس وجہ سے کوئی مجھے ڈاکٹر عصمت اللہ کہتے ہیں, کوئی ڈاکٹر مفتی عصمت اللہ کہتے ہیں, لیکن میرا نام عصمت اللہ ہے. اور میں ایز اے شریعہ ایڈوائزر کئی اداروں پہ یا ایز اے ممبر آف دی شریعہ بورڈ کئی فائنانشل اسلامک فائنانشل انسٹیٹیوٹ پہ کام کر رہا ہوں الحمدللہ کافی عرصے سے, 2006 سے. میرا جو ریلیشن شپ یا جو تعلق قائم ہوا ہے آئی کمپنی کے ساتھ ایز اے شریعہ ایڈوائزر, یہ 2015 میں یہ تعلق قائم ہوا ہے اور تاحال الحمدللہ یہ قائم ہے. آئی تکافل ونڈو تکافل کے جتنے آپریشنز ہے, جو کچھ بھی ہے, جتنے ایکٹیویٹیز ہے, الحمدللہ سب ایکٹیویٹیز پہ ہماری جو ایک انسانی استطاعت کے مطابق نظر ہے اور ہم ان ایکٹیویٹیز کو دیکھتے ہیں. میرے ساتھ جو ہے مفتی حنیف صاحب, وہ بھی کام کر رہے ہیں ایز اے شریعہ کمپلینس آفیسر, جو کوآرڈینیشن کا کام کرتے ہیں مینجمنٹ اور میرے درمیان. اور میرا تعلق اصل کے اعتبار سے جامعہ دارالعلوم کراچی کے دارالافتاء سے ہے, جہاں پہ میں تقریباً 25 سال سے فتوے کا کام کر رہا ہوں اور الحمدللہ ابھی تک 25,000 سے زائد فتوے ان رائٹنگ میرے قلم سے الحمدللہ ایشو ہوئی ہے. آئی کے علاوہ پاک قطر جنرل تکافل, پاک قطر فیملی تکافل سے بھی میرا ایز اے شریعہ ایڈوائزر تعلق ہے. اور بینکنگ سیکٹر میں بینک الحبیب کے شریعہ بورڈ میں ایز اے چیئرمین آف دی بورڈ, اور عسکری بینک میں ایز اے ممبر آف دی بورڈ, اور میوچول فنڈز میں حبیب ایسٹ سے میرا تعلق ہے ایز اے شریعہ ایڈوائزر. میری چند کتابیں بھی اس سلسلے میں ہے. ایک تو تکافل کے شرعی حیثیت کے نام سے جو کتاب ہے, الحمدللہ تکافل کے موضوع پہ سب سے پہلی کتاب ہے یہ پاکستان میں, اور اس کو بہت سارے لوگوں نے اس کے سمریہ بنا کے خلاصے اور بکلیٹس بنا دیے. بعض جو ہے اس کا سرکولیشن پورے پاکستان میں ہے الحمدللہ. تکافل ونڈوز ہو یا تکافل فل فلج کمپنیز ہو, سب میں اس کا سرکولیشن ہے, لوگ اس کو پڑھتے ہیں. تکافل کا جو اصل بنیادی کانسیپٹ ہے وہ اس کے اندر الحمدللہ جو ماڈل ہے اور جو دوسری چیزیں ہیں وہ اس کے اندر منشن ہے. اس کے علاوہ جو میرے پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے یا مقالہ ہے وہ بھی بک فارم کے اندر دارالعلوم نے پبلش کیا ہے. اس کا معنی ہے زر کا تحقیق مطالعہ, 8 چیپٹرز پر مشتمل ہے, اور اس کی بنیاد پر مجھے الحمدللہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی ایوارڈ ہوئی ہے. اور اس کا انگلش ٹرانسلیشن بھی ہے منی اینڈ اٹس یوزیج کے نام سے, وہ بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہے. یہ کتابیں ہیں. ایک اور کتاب بینک اینڈ بینکنگ جو عربی زبان میں ہے وہ ابھی پبلش نہیں ہوئی, انشاءاللہ وہ بھی پبلش ہو جائے گی. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد. تکافل کیا ہے, اس کی بنیادی عناصر کیا ہے؟ تکافل یہ عربک ورڈ ہے, عربی لفظ ہے, اور یہ نکلا ہے کفالہ سے. کفالہ مینز دیکھ بھال کرنا, نگہداشت کرنا, لک آفٹر کرنا. ویسے کفالہ کے ایک اور معنی بھی آتے ہیں, ضمانت, گارنٹی. لیکن تکافل جس کانٹیکس میں استعمال ہو رہا ہے وہاں اس کی میننگ یا اس کے معنی گارنٹی کے نہیں ہیں, ضمانت کے نہیں ہیں, بلکہ اس کے معنی دیکھ بھال اور لک آفٹر کے ہے. اسی وجہ سے قرآن کریم میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے, وَكَفَّلَهَا زکریہ. حضرت زکریہ علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کو اپنی کفالت میں یعنی دیکھ بھال اور پرورش میں لے لیا. تو تکافل جب یہ انشورنس کے متبادل کے طور پہ اس ورڈ کو ہم یوز کرتے ہیں تو اس کی میننگ یا اس کے معنی نگہداشت دیکھ بھال کے ہے, گارنٹی کے نہیں ہیں. یہ تو کفالہ کے معنی ہو گئے.
جب یہ تکافل کا لفظ ہو گیا تو اس کے اندر ایچ ادر کا مفہوم آ گیا، یعنی ایک دوسرے کی دیکھ بھال کرنا، ایک دوسرے کی نگہداشت کرنا۔ چونکہ اس ارینجمنٹ میں جو فنڈ کے پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں، وقف فنڈ کے پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں، جس کی تفصیل یا ڈیٹیلز آگے انشاءاللہ ذکر ہو رہی ہے، وہ ایک دوسرے کی نگہداشت کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں، اس وجہ سے اس کو تکافل کہا گیا۔ اور تکافل در حقیقت بیس کرتا ہے اخوت پر۔ اخوت مینز بھائی چارہ، ہمدردی، یعنی چند لوگ فنڈ کے جو پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں مصیبت کے وقت، اور جب بھی کوئی کسی کا انتقال ہو جائے، کسی پارٹیسپینٹ کا ڈیتھ ہو جائے، یا ٹوٹل ڈسیبلٹی کی صورت میں جب کہ وہ ارننگ سے عاجز آ جائے، کمانے پر قادر نہ ہو، قدرت نہ ہو، تو ایسی صورت میں جو وقف فنڈ ہے، وقف فنڈ کے اندر جو ایکس وائی زیڈ جتنے بھی پارٹیسپینٹس اور شرکاء ہیں، ان کے جو کنٹریبیوشنز ہیں، وہ کنٹریبیوشن سے جو ہے اس کے نقصان یا لاس جو بھی اس کو پیش آیا ہے اس کو کمپنسیٹ کیا جاتا ہے، اس کی تلافی کیا جاتا ہے، تلافی کی جاتی ہے۔ اس وجہ سے اس کو تکافل کہا گیا، اور یہ کہا گیا کہ یہ بھائی چارہ اور اخوت پر بیس یا مبنی ایک نظام ہے۔ اور حقیقت میں جو کنونشنل انشورنس ہے جو کافی زمانے سے چلا آ رہا ہے، یہ اس کا ایک شرعیہ الٹرنیٹ ہے، ایک متبادل ہے، جائز متبادل، جسے علماء کرام اور اسلامک اسکالرز نے انٹروڈیوس کروایا ہے۔ چونکہ تکافل، چونکہ یہ ایک ایسا ایشو ہے جو ریلیٹ کرتا ہے پوری سوسائٹی سے، اس کی نیڈ ہے، اس کی ضرورت ہے، چاہے جرنل تکافل ہو، چاہے وہ فیملی تکافل ہو، یعنی جرنل انشورنس ہو چاہے فیملی انشورنس ہو۔ اور میجورٹی علماء نے اس کو اپنے فتوی کی روح سے ناجائز، امپرمیسیبل قرار دیا ہے۔ اب امت مسلمہ کو ضرورت تو ہے، تو علماء کرام کا اور شریعہ اسکالرس کا یہ فرض بنتا ہے کہ جب ایک چیز کو ناجائز کہے تو اس کا متبادل بھی امت کو دے، اور وہ متبادل تکافل کی فارم میں، شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ جو خرابیاں شرعی اعتبار سے مروجہ بیمہ یا کنونشن انشورنس کے اندر پائی جا رہی تھی، ان خرابیوں کو دور کیا گیا، اور یہ اسلام اور شرعی اصول کے مطابق یہ سسٹم بنایا گیا۔ دنیا میں مختلف ماڈلز تکافل سے ریلیٹڈ چل رہے ہیں۔ ہمارے یہاں پاکستان، بنگلہ دیش، اور ایس پر رپورٹ یا ہمارے معلومات کی حد تک ساؤتھ افریقہ، ان کنٹریز میں جو تکافل کا ماڈل، کرنٹ ماڈل ہے، اس میں 3 ایلیمنٹ ہے، 3 اجزاء ہے: وکالہ ہے، مضاربہ ہے، اور وقف ہے۔ یعنی یہ کمبینیشن ہے 3 اجزاء کا، 3 پارٹس ہے، وکالہ بھی ہے، مضاربہ بھی ہے، اور وقف بھی ہے۔ یہ 3 کنٹریز یا 3 جو وہ ہے کنٹریز ہے، ممالک ہے، یہاں پہ جو تکافل ماڈل ہے یہ بیس کرتا ہے وقف پر۔ وقف ایک تبرع ہے۔ تبرع کے معنی ہیں کہ ایک بینیفٹس آپ گین کریں، ایک فائدہ آپ حاصل کریں، چاہے سروس کی شکل میں ہو، چاہے کسی کمیونٹی کی شکل میں ہو،
اور اس کے اگینسٹ آپ کچھ پے نہ کریں، اس کو تبرع کہتے ہیں، جس کے معنی ہم احسان کے ساتھ بھی کرتے ہیں۔ تو وقف جو ہے اس میں ایک چیز اللہ جل شانہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے وقف کی جاتی ہے، اس سے جو وقف کنندہ ہے، جو وقف کو ایگزیکیوٹ کر رہا ہے، اس سے کوئی بینیفٹس حاصل نہیں کرتا۔ تو ہمارے یہاں پہ جیسے ہم آگے ماڈل میں بات کریں گے کہ یہ وقف بیس ہے، یہ نظام اصل اس کے اندر وقف ہے، جو بیس ہے، جو بنیاد ہے وہ ہے وقف۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ وکالہ بھی ہے یہ، اور مضاربہ بھی ہے۔ اور اگر ہم شارٹ فارم میں کہیں کہ تکافل کمپنی کس طرح ایگزسٹ کرتی ہے یا کس طرح اسٹیبلش ہوتی ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شروع میں چند لوگ مل کے کچھ اماؤنٹ وقف کرتے ہیں۔ جب کچھ مثلا 5 لاکھ روپے وقف کر دیے تو ایک وقف پول کریٹ ہو گیا، ایک وقف پول وجود میں آ گیا، اس کو ہم کہیں گے وقف پول۔ یہ جو 5 لاکھ روپے ہے، یہ جو وقف کنندگان ہے، جیسے بعد میں ہم شیئر ہولڈرز بھی کہتے ہیں، مالکان بھی کہتے ہیں، یہ ان کے اونرشپ سے یہ رقم نکل گئی، یہ اماؤنٹ وقف ہو گئی۔ اب وقف کا حکم شرعاً یہ ہے کہ وہ وقف کا پیسہ ہو، وقف کی کوئی چیز ہو، کنزیوم نہیں ہو سکتی، وہ چیز رہے گی، وہ کنزیومیبل نہیں ہے۔ تو ایک وقف پول کریٹ ہو گیا۔ یہ جو وقف پول ہے اس کی ایک انٹیٹی ہے، اس انٹیٹی کو شریعت بھی مانتی ہے، لا یعنی قانون بھی مانتا ہے، تشخص کو۔ اور یہ انٹیٹی یا تشخص جو ہے یہ مالک بنتا بھی ہے اور دوسروں کو مالک بنا بھی سکتا ہے۔ جیسے مسجد ہے، مدرسہ ہے، جتنے ویلفیئر ادارے ہیں جو وقف بیس ہے، وہ ایک شخص قانونی ہے، لیگل پرسن ہے۔ جیسے شخص حقیقی ہوتا ہے، زید ہے، عمر ہے، بکر ہے، وہ دوسرے کو کوئی چیز دے بھی سکتے ہیں، دوسری سے چیز لے بھی سکتا ہے۔ اس طرح وقف بھی سمجھے ایک شخص ہے کہ جو کسی کو مالک بھی بنا سکتا ہے اور مالک بنتا بھی ہے۔ چنانچہ جب یہ وقف پول وجود میں آ گیا تو جو واقفین ہے، یعنی جنہوں نے یہ 5 لاکھ روپے وقف کیے ہیں، ان کو ہم واقفین کہیں گے۔ واقفین، واقف یعنی جو وقف کو ایگزیکیوٹ کر رہا ہے، جو وقف کر رہا ہے، یہ واقف شرط لگاتا ہے، کنڈیشن پٹ کرتا ہے کہ جو اس پول کو کنٹریبیوٹ کر کے کچھ پیسہ چندے کے طور پہ دے کے اس کی ممبرشپ اویل کرے، تو بوقت مصیبت ڈیفائن رولز کے تحت اس کا جو لاس ہے، اس کا جو نقصان ہے، اس کی تلافی کی جائے گی، اس کو کمپنسیٹ کیا جائے گا ان رولز کے مطابق۔ اب یہ جو پیسہ آ گیا پارٹیسپینٹس کی طرف سے یا ممبرز کی طرف سے، یہ اماؤنٹ وقف نہیں ہے، بلکہ یہ اون بائی وقف ہے، وقف اس کا مالک ہو گیا۔ جیسے مسجد ہے، مسجد میں آپ نے چندہ دیا تو مسجد وقف ہے، لیکن جو چندہ لوگ دیتے ہیں، جیسے جمعے کے دن چندہ جمع ہوتا ہے، تو وہ وقف نہیں ہے، بلکہ وہ مملوک وقف ہے، وقف کی ملکیت ہے، اون بائی وقف ہے۔ اور مملوک وقف کے بارے میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کنزیومیبل ہے۔ وقف تو کنزیوم نہیں ہو سکتا، لیکن مملوک وقف کنزیوم ہو سکتا ہے۔ چنانچہ یہ جتنی بھی تکافل ارینجمنٹ، تکافل کمپنی، شیئر ہولڈرز وغیرہ جو وکالہ چارج کرتے ہیں اور جو خرچے کرتے ہیں، یہ سب یہ کنٹریبیوشن سے لے کے کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ مملوک وقف ہے، یہ کنزیومیبل ہے، یہ خرچ ہو سکتے ہیں۔ پھر اب اس وقف فنڈ کے اندر 2 قسم کے اماؤنٹ آ گئی، اس ترتیب کو سمجھنا ضروری ہے۔ ایک تو وقف، ایک جس نے پالیسی اویل کی اور اس نے اس وقف فنڈ کو کنٹریبیوٹ کیا، وہ اماؤنٹ۔ اب یہ دونوں اماؤنٹس جو کمپنی کو مینیج کر رہے جو لوگ لے کے اس کو انویسٹ کرتے ہیں، انویسٹمنٹ کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ پروفٹ جنریٹ ہوگا،
وہ جو پرافٹ ہے وہ پرافٹ بھی اس وقف فنڈ کے اندر آ جاتا ہے اور وہ بھی مملوک وقف بن جاتا ہے۔ اب اس وقف پول کے اندر 3 قسم کے اماؤنٹ آ گئی۔ ایک تو اصل، جس کو سیڈنگ اماؤنٹ بھی کہتے ہیں، سیڈنگ اماؤنٹ، جو شروع میں 5 لاکھ روپے ہم نے فرض کیے، پھر جتنے بھی پالیسی ہولڈر آ گئے اور انہوں نے ممبرشپ اویل کر کے وقف کو چندہ دیا، تبرع دیا، کنٹریبیوٹ کیا، ایک وہ اماؤنٹ، ایک دونوں اماؤنٹ جو آگے اس کے سرمایہ کاری کی گئی ایس پر شریعہ رولز اور شریعہ ایڈوائزر یا شریعہ بورڈ کے اپروول کے ساتھ شریعہ کمپلینٹ مولڈ مائی فائنانس کر کے انویسٹ کر کے جو پرافٹ جنریٹ ہوا وہ بھی اس پول کے اندر آ گیا۔ اب اس میں 3 قسم کے اماؤنٹس اس پول کے اندر آ گئی۔ اس پول کو کہتے ہیں پی ٹی ایف، پارٹیسپینٹ تکافل فنڈ۔ یہ رسک فنڈ ہے کہ کسی کو بھی اگر نقصان لاحق ہو جائے، ضرر لاحق ہو جائے، لوس لاحق ہو جائے تو اس فنڈ سے اس رسک کو میٹیگیٹ کیا جاتا ہے، اس رسک کو ایلیمنٹ کیا جاتا ہے اور اس کی تلافی کی جاتی ہے۔ دیکھیں، جرنل اور فیملی، جرنل تکافل کے اندر صرف ایک فنڈ ہے اور وہ ہے پی ٹی ایف، اور فیملی تکافل کے اندر 2 فنڈ ہے۔ پی ٹی ایف کے ساتھ ایک ہے پی آئی ایف، اس کو پی آئی اے بھی کہتے ہیں۔ پی آئی ایف کے معنی ہیں پارٹیسپینٹ انویسٹمنٹ فنڈ اور پی آئی اے کے معنی ہے پارٹیسپینٹ انویسٹمنٹ اکاؤنٹ۔ فیملی تکافل کے اندر جو آپ پیسہ دیتے ہیں، کوئی بھی جو پالیسی ہولڈر پیسہ دیتا ہے، وہ پیسہ، اس پیسے میں سے کچھ پورشن پی آئی اے کے اندر جاتا ہے، کچھ پورشن پی ٹی ایف کے اندر جاتا ہے۔ جو پی ٹی ایف کے اندر چلے گیا وہ مملوک وقف ہو گیا، اس کی ملکیت سے نکل گیا۔ جو پی آئی اے کے اندر جو پورشن گیا، مثلا 100 روپے میں سے 20 روپے پی آئی ایف کے اندر گئے یا پی آئی اے کے اندر گئے، وہ 20 روپے پارٹیسپینٹ کی ملکیت آنرشپ سے نکلی نہیں ہے، بلکہ وہ اس کی ملکیت میں ہے۔ اس پر جو بھی پرافٹ آئے گا اس میں جو ڈیفائن اس کا ریشو ہے پرافٹ میں سے، وہ اس پالیسی ہولڈر کو ملے گا۔ جیسے اسلامک میوچل فنڈ ہوتا ہے یا جیسے اسلامی بینکوں کا مضاربہ پول ہوتا ہے کہ اس کے اندر ڈپازیٹر جو پیسہ رکھواتا ہے مضاربہ بیس پہ ہوتا ہے، آگے اس سے بینک انویسٹمنٹ کرتا ہے، انویسٹمنٹ کے نتیجے میں جو پرافٹ آتا ہے وہ جو بھی ریشو پہلے سے ڈیفائن ہوتا ہے وہ کچھ بینک رکھتا ہے اور کچھ جو ہے وہ ڈپازیٹر کو دیا جاتا ہے۔ اس طرح پی آئی اے کے اندر بھی یہ طریقہ ہوتا ہے۔ جی، یہ جو کنٹریبیوشن یا جو چندہ دیا جاتا ہے اس سے کمپنی کچھ چارجز یا کچھ فی جو ہے وہ کمپنی چارج کرتی ہے اور وہ وکالہ فی کہلاتی ہے۔ وکالہ فی یہ مختلف قسم کا ہے اور اس میں کمپنی کے ظاہر ہے کہ خرچے ہوتے ہیں، ایکسپنسز ہوتے ہیں، اخراجات ہوتے ہیں، اس فنڈ کو مینیج کرنا ہوتا ہے، اس مینجمنٹ پہ کافی خرچے آتے ہیں، تو کمپنی ان خرچوں کو یا ان ایکسپنسز کو یا ان اخراجات کو اس فی سے ان اخراجات کو پورا کرتی ہے۔ اور اگر کچھ پیسہ بچ جائے وکالہ فی سے، دیکھیں ایک وکالہ فی ہے جو کمپنی اس فنڈ کو مینیج کرتی ہے، جو سروسز پرووائڈ کرتی ہے کمپنی، تو حق الخدمت جو کمپنی لیتی ہے، اور ایک جو کمپنی میں اس فنڈ کے اندر رکھی ہوئی رقم آگے اس کا استثمار ہوتا ہے، اس کا انویسٹمنٹ ہوتا ہے، تو اس میں بھی کمپنی کا حصہ ہوتا ہے۔ اگر وہ مضاربہ کی بنیاد پر ہے تو مضاربہ شیئر کمپنی کو ملتا ہے۔ اگر وہ وکالت الاستثمار انویسٹمنٹ ایجنسی کی بنیاد پر ہے انویسٹمنٹ، تو اس میں انویسٹمنٹ فی جو ہے وہ کمپنی کو ملتی ہے۔ اس میں کچھ پورشن بچ جاتا ہے جو کمپنی کا نفع ہے، پرافٹ ہے، اور کچھ جو ہے اسی میں سے مختلف قسم کے اخراجات کی جاتے ہیں۔
یہ بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے، بہت اہم سوال ہے، اور سمجھے کور کویسچن یہی ہے جو لوگ کرتے ہیں کہ تکافل اور مروجہ انشورنس یا کنونشن انشورنس میں ڈفرینس کیا ہے، کہ ایک کو آپ ناجائز کہتے ہیں، ایک کو جائز کہتے ہیں۔ تو اگر ہم یہ کہیں اختصار کے ساتھ کہ ڈفرینس آف کانٹریکٹ یعنی عقد کا فرق، یہ دونوں میں فرق ہے، عقد کا فرق یہ دونوں سسٹموں میں فرق ہے۔ اس کی کچھ اگر ہم اس کا خلاصہ بتائیں تو وہ یہ ہے کہ کنونشنل انشورنس کو عقد معاوضہ کہتے ہیں۔ عقد کی دو قسمیں ہیں، کانٹریکٹ، عقد مینس کانٹریکٹ، کانٹریکٹ کی دو قسمیں ہیں، ایک عقد معاوضہ ہے اور ایک عقد تبرع ہے۔ عقد معاوضہ اس عقد یا کانٹریکٹ کو کہتے ہیں جس میں پارٹیز یعنی فریقین ایک دوسرے کو یعنی ایکسچینج کرتے ہیں، کسی چیز کا تبادلہ کرتے ہیں۔ مثلا میں نے زید کو پیسے دیے جو دکاندار ہے، اور اس نے اس کے بدلے میں مجھے موبائل دے دیا، سیل پرچیز یہ عقد معاوضہ ہے۔ لیز اجارہ، میں نے اپنا گھر رینٹ آؤٹ کیا، میں نے اس کو گھر دے دیا، وہ اس کا جو یوز آف فریکٹ ہے یا اس کے منفعت ہے وہ اس کو یوٹیلائز کر رہا ہے، اس کے اگینسٹ مجھے وہ رینٹ دے رہا ہے، تو یہ جو ہے یہ عقد معاوضہ کہلاتا ہے۔ اور عقد تبرع کے اندر اس طرح عوضین کا، دو عوضوں کا کوئی ایکسچینج یا تبادلہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر محض احسان ہوتا ہے، بغیر کسی معاوضہ کے، بغیر کسی بدل کے چیز دی جاتی ہے۔ بہت ساری قسمیں ہیں اس کی، مثلا ہبہ ہے، گفٹ، اب میں نے آپ کو گفٹ دے دیا، گھڑی گفٹ کے طور پہ دے دی، قلم گفٹ کے طور پہ دے دیا، کوئی سوٹ گفٹ کے طور پہ دے دیا، اب میں آپ سے تو کچھ چارج نہیں کرتا ہوں، یہ عقد تبرع ہے۔ وصیت ہے، ویل، جیسے انگلش میں ویل کہتے ہیں، کہ ایک آدمی وصیت کرتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا جو مال ہے اس میں سے اتنا مسجد کو دیا جائے، یتیموں کو دیا جائے، جو نیڈی پیپلز ہے، جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کو دیا جائے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کو ان لوگوں کو اس کے مرنے کے بعد یا مسجد کو یا مدرسے کو یا جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کو پیسہ مل جاتا ہے، لیکن ان سے کوئی چیز نہیں لی جاتی، تو یہ وصیت یہ بھی عقد تبرع ہے۔ وقف یہ بھی عقد تبرع ہے، کہ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میری یہ زمین مسجد کے لیے وقف ہے، میری یہ زمین یتیم خانی کے لیے وقف ہے، میری یہ زمین مدرسے کے لیے وقف ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے بدلے میں اس کو کچھ بھی نہیں ملتا، تو یہ وقف جو ہے یہ بھی عقد تبرع ہے۔ چنانچہ یہ جو ہمارا ماڈل ہے، جیسے ہم نے فرسٹ کویسچن کے آنسر میں بھی کہا کہ یہ وقف بیس ہے، کیا مطلب؟ تبرع بیس ہے، تبرع بیس، یہ عقد معاوضہ نہیں ہے۔ جب یہ عقد معاوضہ نہیں ہے اور انشورنس عقد معاوضہ ہے، سیل پرچیز کے کیٹیگری میں کنونشن انشورنس فال کرتا ہے، تو دیکھیں اس کے اندر تین قسم کے مفاسد آ جاتے ہیں، تین قسم کی شرعی خرابی آ جاتی ہے مین۔ ایک ربا، نمبر 2 غرر جیسے کہتے ہیں انسرٹینٹی، اور نمبر 3 قمار گیملنگ۔ یہ تین ناجائز ایلیمنٹ، تین ناجائز عناصر یہ کنونشن انشورنس کے اندر پائے جاتے ہیں، جن کی بنیاد پر علماء کی اکثریت میجورٹی نے اس کو ناجائز قرار دیا۔ اور یہ تین جو ناجائز ایلیمنٹس ہے یا عناصر ہے، اس وجہ سے یہ پیدا ہو گئے کہ وہ عقد معاوضہ ہے۔ جب ہم نے اس کی نیچر کو چینج کیا، کانٹریکٹ کی نیچر کو ہم نے جب چینج کیا، عقد کی نوعیت کو جب ہم نے تبدیل کر دیا اور وہ کنورٹ ہو گیا معاوضہ سے تبرع کی طرف، تو اب تبرع کے اندر نہ غرر مؤثر ہوتا ہے، افیکٹو نہیں ہوتا، تبرع کے اندر غرر یا انسرٹینٹی یہ افیکٹو نہیں ہوتی، مؤثر نہیں ہوتی، اور جہاں غرر نہیں ہوتا وہاں قمار نہیں ہوتا، وہاں گیملنگ
وہاں جوئے کا تصور بھی نہیں، جہاں انسرٹینٹی ختم وہاں جوا ختم، اور ربا کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ ربا یا سود یا انٹرسٹ وہاں پہ ہوتا ہے جہاں عقد معاوضہ ہوتا ہے یا عقد قرض ہوتا ہے۔ یہ نہ عقد قرض ہے، نہ یہ قرض کا، نہ اس میں کوئی لینڈ اور بارو کرتا ہے، نہ اس کے اندر کوئی سیل اور پرچیز کرتا ہے، لہٰذا وہ تین مفاسد جن کی وجہ سے کنونشن انشورنس ناجائز کنسیڈر کیا جاتا تھا، وہ یہاں پہ تکافل سے ان تینوں مفاسد کو ختم کر دیا، صرف کانٹریکٹ کے نیچر کو چینج کرنے سے۔ یہ بنیادی فرق ہے۔ پھر اس بیسک ڈیفرنس پہ اور جو دونوں میں فرق ہے، اب دیکھیں نمایاں فرق کہ جتنے تکافل کمپنیاں ہیں، چاہے فل فلیج ہے چاہے ونڈو ہے، ان کے پاس یا تو شریعہ بورڈ ہوگا یا شریعہ ایڈوائزر ہوگا۔ یہ ایس سی سی پی کے طرف سے یہ مینڈیٹری ہے کہ آپ کسی شریعہ ایڈوائزر، کسی مفتی کو اپوائنٹ کریں گے، وہ آپ کے تمام ٹرانزیکشنز، انویسٹمنٹس، فنڈز وغیرہ جتنی بھی آپ کے آپریشنز ہیں وہ سپروائز کریں گے اور وہ مانیٹرنگ کریں گے۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ شریعہ کمپلینس ڈپارٹمنٹ بھی ضروری ہے، جس کے اندر ایک شریعہ کمپلینس آفیسر ہوگا جو پل ایک جسر کی حیثیت ہے، اس کا گیپ، اس گیپ کو وہ کرتا ہے، پر کرتا ہے، جو مینجمنٹ اور شریعہ ایڈوائزر کے درمیان ایک کوآرڈینیٹر ہوتے ہیں، وہ ان معاملات کو دیکھتے ہیں۔ جبکہ کنونشن انشورنس کے اندر نہ کوئی مفتی، نہ کوئی شریعہ بورڈ کہ وہ ان کے انویسٹمنٹس کو چیک کرے، وہ ان کے فنڈز کو چیک کرے، ان کے ٹرانزیکشنز کو چیک کرے، کچھ پتہ نہیں پیسہ کہاں سے آیا، کہاں گیا، کہاں کس طرح خرچ ہوا، نہ کوئی آڈٹ ہے، ایکسٹرنل آڈٹ نہیں، انٹرنل آڈٹ نہیں۔ تو یہ سارے فرق ہے انشورنس۔ تو یہ کہنا کہ انشورنس اور تکافل ایک ہی چیز ہے، یہ میرے خیال میں غلط فہمی پر مبنی ہے، اور ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اسٹڈی نہیں کرتے، پڑھتے نہیں ہیں، اور پھر دو سسٹموں کو کمپیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس میں ان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ دیکھیں آئی جی آئی لائف ونڈو تکافل بھی تکافل کمپنیز یا تکافل ونڈوز کی طرح ہے۔ ایک ونڈو ہے، ایک کمپنی ہے، اور جن اصول پر ادر کمپنیز کام کرتی ہے، جن رولز اور پرنسپلز کے مطابق اور ادر کمپنیز، دوسری کمپنیاں پاکستان میں کام کر رہی ہے، اور یہ کمپنیاں جس ماڈل پر بیس کرتی ہے، آئی جی آئی لائف ونڈو تکافل، یہ جو کمپنی ہے یہ بھی انہی اصول پر، انہی بنیادوں پر بیس کرتی ہے، اور اس کا ماڈل بھی وہی ہے، یعنی وکالہ وقف ماڈل۔ وکالہ بھی ہے، وقف بھی ہے، اور جیسے میں نے اوپر عرض کیا پہلے سوالوں کے جواب میں کہ مضاربہ بھی کہیں آتا ہے اور کہیں وکالت الاستثمار بھی آتا ہے۔ ابھی آگے ہم بتائیں گے کہ وکالہ اور وکالت الاستثمار میں کیا فرق ہے، یا مضاربہ اور وکالت الاستثمار میں کیا فرق ہے، یہ آگے انشاءاللہ اس کی ڈیٹیلز بیان کریں گے۔ تو آئی جی آئی لائف ونڈو تکافل کمپنی ہے جس ماڈل پر اور کمپنیاں بیس کرتی ہے، اسی ماڈل پر یہ کمپنی بھی بیس کرتی ہے، اور اس کا بھی وہی طریقہ کار ہے جو ہم نے شروع کے اندر بیان کیا۔ بالکل الگ ہے، جیسے ہم نے اوپر پہلے شروع میں بیان کیا کہ آئی جی آئی لائف ونڈو تکافل یہ ایک تکافل سسٹم ہے، اور آئی جی آئی لائف کنونشنل انشورنس، جب آپ نے کنونشنل انشورنس کہا تو وہ کنونشنل انشورنس ہے،
اور دونوں کے درمیان جو فرق ہے وہ فرق جو بیسک ڈفرنس ہے وہ ہم نے بیان کر لیا کہ وہ عقد معاوضہ ہے، یہ عقد تبرع ہے، یہ باقاعدہ ایک شریعہ ایڈوائزر کی نگرانی میں، سپرویژن میں، سپروائزری میں، ایک شریعہ کمپلینس ڈپارٹمنٹ کے سپروائزری کے تحت جو ہے یہ کمپنی کام کرتی ہے، یہ سسٹم چل رہا ہے۔ اور اس میں جو 3 فنڈز ہے، یعنی پی ٹی ایف، پی آئی اے یا پی آئی ایف، اور ایک اور فنڈ بھی ہے جو آپریٹر فنڈ کہلاتا ہے، جس کے اندر وکالت فی وغیرہ جاتی ہے۔ تو یہ جو تینوں فنڈز ہے، ان تینوں فنڈز کی جو سرمایہ کاری ہوتی ہے وہ شریعہ ایڈوائزر کے اپروول کے ساتھ ہوتی ہے، اور جہاں جو شریعہ کمپلینٹ موڈ آف فائنانس ہے، مثلا اسلامی بینکوں میں پلیسمنٹ ہے، میوچول فنڈز وغیرہ میں پلیسمنٹ ہے، یا اس طرح جو اور جو شریعہ جیسے اسلامک بانڈز یا سکوک ہے، ایسی جگہوں پہ جو ہے یہ ونڈو تکافل کمپنی جو ہے اپنا فنڈ یوٹیلائز کرتی ہے، انویسٹ کرتی ہے، اور وہاں سے حلال طریقے سے پرافٹ آتا ہے۔ جی ہاں، یہ بھی اہم سوال ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ جو ہم نے بتایا کہ 2 فنڈز، ایک پی ٹی ایف اور ایک پی آئی اے، ہماری معلومات کے مطابق پی ٹی ایف کے اندر جو اماؤنٹ ہوتی ہے، یعنی وقف فنڈ کے اندر جو رقم ہوتی ہے، یہ مضاربہ کی بنیاد پر اس کو انویسٹ کیا جاتا ہے، اور پی آئی ایف کے اندر یا پی آئی اے کے اندر جو رقم ہوتی ہے یہ وکالت الاستثمار کا طریقہ یہاں انویسٹمنٹ کے لیے اختیار کیا جاتا ہے۔ یعنی وقف فنڈ کی جو رقم ہے وہ چاہے کوئی بھی رقم ہو، سیڈنگ اماؤنٹ ہو، مملوک وقف ہو، یا اس میں آیا ہوا پرافٹ ہو، تو اس کے اندر مضاربہ کو اختیار کیا جاتا ہے، اڈاپٹ کیا جاتا ہے، اور جو پی آئی ایف یا پی آئی اے ہے اس کے اندر جو اماؤنٹ ہوتی ہے، اس کے اندر جو رقم ہوتی ہے، وہ وکالت الاستثمار کا طریقہ اس میں اڈاپٹ کیا جاتا ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے، دیکھیں کہ وکالہ مینز ایجنسی، استثمار یہ عربی لفظ ہے، یہ ثمر سے نکلا ہے جس کے معنی ہے پھل، لیکن استثمار عربی میں انویسٹمنٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس کے معنی یہ ہو گئے ایجنسی، انویسٹمنٹ ایجنسی، انویسٹمنٹ ایجنسی کہ کمپنی ایک ایجنٹ ہے، یہ فنڈ ایک ایجنٹ ہے، اور آگے یہ جو پارٹیسپینٹس ہے یا جو وقف فنڈ ہے اس کے بہاف پہ کمپنی سرمایہ کاری کرتی ہے، اور ایک اپ فرنٹ ایک فکس فی کمپنی وصول کرتی ہے، قطع نظر اس سے ارریسپیکٹو آف پرافٹ اور لاس، کہ آگے کاروبار کے اندر نفع ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے۔ وکالت الاستثمار چونکہ وکالہ ہے، وکالہ کے اندر ہوتی ہے ایک فکس فی لی جاتی ہے، اس کا نفع سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس کا پرافٹ سے یا لاس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، چاہے اس سیٹ اپ کے اندر نقصان ہو جائے، چاہے اس کے اندر نفع ہو جائے کمپنی کو، لیکن جو وکیل ہے، جو ایجنٹ ہے، اس ایجنٹ کو بہرحال وہ جو فکس فی ہے وہ ملا کرے گی۔ جیسے اور جگہوں پہ جو فی ہے وہ فی لی جاتی ہے، چاہے آگے جو آپ کا پرنسپل ہے، آپ کا موکل ہے، اس موکل کو نقصان ہو یا نفع، اس سے وکیل اور ایجنٹ کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو دیکھیں وکالت الاستثمار میں تو ایک فکس فی چارج کی جاتی ہے، قطع نظر اس سے کہ کاروبار میں نفع ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے۔ لیکن مضاربہ کے اندر اس وقت کمپنی کو شیئر ملے گا جب پرافٹ ہو، اگر پرافٹ نہیں ہے تو ایسی صورت میں پھر جو مضارب ہے اس مضارب کو کچھ بھی نہیں ملے گا، اور اس کو مضاربہ شیئر کہیں گے، وہاں وکالہ فی کہیں گے، اور مضاربہ کی صورت میں اس کو مضاربہ شیئر کہیں گے، اس کو مضاربہ فی نہیں کہیں گے۔ بعض لوگ اس کو مضاربہ فی کہتے ہیں، جو بہت بڑی غلطی ہے، اور اس غلطی کو ہم نے بہت سارے لوگوں سے درست کرایا ہے کہ اللہ کے لیے مضاربہ فی نہ کہا کرے، فی الگ چیز ہے، شیئر الگ چیز ہے۔ تو مضاربہ شیئر اس وقت کمپنی کو یا مضارب کو ملتا ہے جب پرافٹ ہو، اگر پرافٹ نہیں ہے یا لاس ہے
تو ایسی صورت میں مضارب کو زیرو ملتا ہے، کچھ بھی نہیں ملتا، اس کی جو محنت ہے وہ ضائع چلی جاتی ہے۔ دیکھیں وقف فنڈ میں سرپلس بھی ہو سکتا ہے، ڈیفیسٹ بھی ہو سکتا ہے، اور سرپلس سے متعلق جو ہمارے ڈاکومنٹس ہے، جو ہمارے گائیڈ لائنز ہے، اس کے اندر ہم نے کمپنی کو 3 آپشنز دیے ہیں، شریعہ بورڈز نے، شریعہ ایڈوائزرز نے 3 آپشنز دیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ سرپلس میں سے کچھ حصہ ناگہانی آفات کے لیے ریزرو کیا جائے فنڈ میں، کچھ جو پالیسی ہولڈرز ہے، جو جنہوں نے پالیسی اویل کی ہوئی ہے، سرپلس میں سے کچھ ان کو ڈسٹریبیوٹ کرے اگر کمپنی چاہے۔ یہ آپشنل ہے، کمپنی کے لیے ضروری نہیں ہے۔ کمپنی اگر چاہے تو سرپلس میں جو فنڈ ہے اس میں سے کچھ جو پالیسی ہولڈرز ہے ان میں ڈسٹریبیوٹ کرے، چنانچہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ اور ہم نے اپنے ڈاکومنٹس میں اور اپنے گائیڈ لائنز میں یہ کہا ہے کہ کم سے کم 1% چیریٹی فنڈ میں کریڈٹ ہو، اور اس سے ان لوگوں کے ساتھ مالی مدد کی جائے جنہوں نے اس فنڈ کو کنٹریبیوٹ نہیں کیے، جو اس فنڈ کی ممبر نہیں ہے۔ خیراتی فنڈ قائم کیا جائے اور سرپلس میں سے کم منیمم جو ہے اگر ہم کہا جائے تو 1% جو ہے وہ چیریٹی میں ڈالا جائے۔ تو یہ 3 سرپلس کے اندر یہ 3 ہے۔ اور اگر کمپنی کے اندر ڈیفیسٹ ہو، شارٹ فال ہو، تو ایسی صورت میں SSCP کی طرف سے یہ ہدایات انسٹرکشنز ہے، بلکہ یہ ضروری ہے کہ شیئر ہولڈر فنڈ سے قرض حسنہ لیا جائے گا اور اس شارٹ فال کو ختم کیا جائے گا۔ قرض حسنہ مینز ربا فری۔ بعض لوگ قرض حسنہ کے معنی یہ سمجھتے ہیں کہ قرض حسنہ اس کو کہتے ہیں کہ واپس ہی کرنا ضروری نہ ہو، یعنی جو پرنسپل ہے اصل وہ بھی واپس کرنا ضروری نہ ہو۔ قرض حسنہ کی یہ معنی نہیں ہے، قرض حسنہ کے معنی ہے ربا فری، وداؤٹ اینی ایکسیس، کسی اضافے کے بغیر جتنا قرض لیا اتنا آپ ریٹرن کریں، یہ قرض حسنہ ہے۔ تو ڈیفیسٹ کی صورت میں شیئر ہولڈر باؤنڈ ہے، کمپنی مالکان باؤنڈ ہے کہ وہ اس ڈیفیسٹ اور شارٹ فال کو ختم کرے اور اس کو قرض حسنہ پرووائڈ کرے۔ پھر جب کمپنی اس فنڈ کے اندر سرپلس آ جائے تو سرپلس میں سے سب سے پہلے اپنا جو قرضہ ہے اس قرضے کو ریکور کر لے۔ جی ہاں، یہ شروع میں بھی میں نے جب وقف بیس ماڈل کا سٹرکچر بیان کر رہا تھا تو اس وقت میں نے اس کو منشن کیا ہے کہ ایک تو اصل وقف ہوتا ہے جسے عین وقف کہا جاتا ہے، اور ایک وقف بعد میں جو وقف جس چیز کو اون کرتا ہے، جیسے میں نے وہاں مسجد کی مثال دی کہ ایک تو ہے مسجد، تو مسجد تو وقف ہے۔ ایک مسجد کو کوئی زمین دیتا ہے، مسجد کو لوگ چندے دیتے ہیں، یہ مسجد اس زمین کو اون کرتی ہے، مسجد اس چندے کو کنٹریبیوشنز کو اون کرتی ہے، تو یہ مملوک وقف ہے۔ اب وقف جیسے میں نے وہاں عرض کیا کہ یہ کنزیومیبل نہیں ہے، اور مملوک وقف جو ہے کنزیومیبل ہے۔ دیکھیں مسجد اپنی جگہ رہتی ہے لیکن چندہ خرچ ہوتا ہے، چندے سے امام کو سیلری دی جاتی ہے، مؤذن کو سیلری دی جاتی ہے، اور مسجد کے جو دوسرے ایکسپنسز ہے یوٹیلیٹی بلز وغیرہ اس سے پے کیے جاتے ہیں، تو چندہ کنزیوم ہو جاتا ہے، لیکن مسجد اپنی جگہ کھڑی ہے، وہ کبھی بھی قیامت تک کنزیوم نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح ہمارے یہاں بھی جو 5 لاکھ روپے جو میں نے سیڈنگ اماؤنٹ، جس سے میں نے سیڈنگ اماؤنٹ کے ساتھ تعبیر کی تھی، یہ 5 لاکھ روپے ہمیشہ فنڈ کے اندر رہیں گے، یہ وقف ہے۔ جو چندے آ رہے ہیں، جو پروفٹ کے شکل میں فردر اماؤنٹ آ رہی ہے، یہ کنزیوم ہوتی ہے، مختلف کلیمز اس سے سیٹل ہو رہے ہیں، اس سے دوسرے ایکسپنسز جو ہے پے ہو رہے ہیں۔ تو وقف اور مملوک وقف میں یہ فرق ہے، بنیادی فرق یہ ہے کہ ایک کنزیومیبل ہے اور ایک کنزیومیبل، وقف کنزیومیبل نہیں ہے۔